سبحان اللہ. میری نسبت تاجدار گولڈا کے ساتھ ہے، قبلہ کائی صاحب کی نسبت مرشد کے ساتھ ہے. یہ میں نے ساؤنڈ پہلی دفعہ دیکھا ہے، جو ساؤنڈ بھی گدائے میرے لیے. سبحان اللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ فقیر آواز کو توانا بنا کے پیش کرتے ہیں. مل کے ایک دفعہ شامل ہو جائے. صلی اللہ علیہ رسول اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اس قدر محبت کا صلہ دیتا ہے. اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. کسر و ایما سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندی. سبحان اللہ. کسر و محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. سبحان اللہ. محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. اور کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک اپنی لکھی ہوئی نعت کی آپ نے سنی ہے، صرف آپ کو شامل کرنا مقصود ہے. سارے شامل ہو جائیں. اور یہ فقیر کا لکھا ہوا کلام الحمدللہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی پڑھا جا رہا ہے. تھوڑا سا اس کا مائک والیم صاحب کے لیے ٹون تھوڑی سی ختم کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں. رونق زندگی آپ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں.
سبحان اللہ. یاد رکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک بے شک اور وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بے شک. لیکن میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں ہمیشہ یہ جملے کہتا ہوں کہ جب مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہندوستان بھرا ہوا تھا، لیکن ایک جنوں اٹھیا سی سبحان اللہ. کہ تابوت میں ایسی کیل ٹھوکی سبحان اللہ. وہ سانس بھی نہیں لے سکا. سبحان اللہ. تاجدار مولا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ سبحان اللہ. ہندوستان کا غلام ہوں اور اپنی نسبت کا اظہار کر رہا ہوں. خواجہ
اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں پہلی اور آخری، ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، سبحان اللہ ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، جن کے در سے ملی آپ ہیں، آپ ہیں جن کے در سے ملی آپ ہیں، آپ ہیں۔ سبحان اللہ ایک پنجابی نام میں آپ کو سناتا ہوں، یہ کلام تو بہت مدت کا میں نے لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ اسپیکر کی وجہ سے ٹون ہو رہی ہے، بالکل میرے سامنے تھوڑا سا ہلکا سا اس طرف کرنے اس کی وجہ سے ٹون ہو رہی ہے، باقی ٹھیک ہے۔ یہ کلام ہے تھوڑا سا بس تو پنجابی میں نے لکھا، یہ کبھی پڑھا نہیں گیا تو میرا دل کرتا ہے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، میرا سادہ جا کلام ہے، طبیعت ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے محبت میں سبحان اللہ کہ ذکر کریے، دو تین سے سناتا ہوں آپ کو، کہ ذکر کریے آج اس لجپال کا، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تمہاری سبحان اللہ میں کوئی میرا دل خراب نہیں رہی ہے، محبت سے کہیں یار، آپ نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سبحان اللہ کتنا بڑا لفظ ہے، اور میں ویسے عادت میں اس طرح نہیں کرتا کہ لوگوں کو مجبور کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو کہوں آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ خاموش ہو جائیں، میں بھی گناہگار ہوں اور آپ بھی، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اللہ پاک ہے، اس کی تکلیف بیان کرتے ہیں، بے شک وہ میرے اور آپ کے کہنے سے وہ پاک نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات اپنی صفات میں ہے ہی پاک، بے شک اس کو پاک کر کے ہم اپنا باطن ظاہر پاک کرتے ہیں، سبحان اللہ تو لہٰذا درخواست نہ کرنی پہ مل کے اچھا کرو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہ ذکر کریے اجوس لجپال کا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ذکر کریے اجوس لجپال کا، جو ہے واقف غریبان حال کا، سبحان اللہ جو ہے واقف غریبان حال کا، جو ہے واقف غریبان حال کا، یہ ذکر کریے آجوس لجپال، چکے تماشا میں نہ جاؤ، ذکر کریے آجوس لجپال کا، جو ہے واقف غریبان حال کا، جو ہے واقف غریبان حال کا، جو ہے واقف سبحان اللہ صدیق ہوئے یا فاروق ہوئے، سبحان اللہ ہمارے گلے میں سب کی غلامی کا پھٹا ہے الحمدللہ، سنی وہ ہے جو صدیق کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے، سبحان اللہ کیا ہے صدیق ہوئے یا فاروق ہوئے عثمان یا حیدر ہوئے سبحان اللہ عثمان یا حیدر ہوئے، پھر سنو، صدیق ہوئے کہ فاروق ہوئے عثمان یا حیدر ہوئے، اور اوہدا ایک ایک غلام ہے کمال دا، اوہدا ایک ایک
یا رسول اللہ یا رسول اللہ والفجر واللیل والضحى والفجر واللیل والضحى ومثل یدین تھے اوتے مصطفیٰ سبحان اللہ مصطفیٰ پتہ ہے کس کو کہتا ہے جس کو رب نے چنا ہوا سبحان اللہ مثل یدین تھے اوتے مصطفیٰ او کوئی ساقی نہیں کوئی ساقی نہیں اس دے بلال دا سبحان اللہ ہے واقف غریباں دے حال دا او ہے واقف غریباں دے حال دا او ہے واقف غریباں دے حال دا سبحان اللہ نامو دا لئیے تے بس پین رحمتاں سبحان اللہ نامو دا لئیے تے بس پین رحمتاں اس نام وچ مولا رکھیاں نے برکتاں اس نام وچ مولا رکھیاں نے برکتاں نامو دا مصیبتاں نوں ٹالدا سبحان اللہ نام دا مصیبتاں نوں ٹالدا او ہے واقف غریباں دے حال دا او ہے واقف غریباں دے حال دا ایک شعر اور سنانا ہے صدیق آکھیا ہر نوں لٹا کے سبحان اللہ صدیق آکھیا ہر نوں لٹا کے سب کچھ پا گیا سونے نوں پا کے سب کچھ پا گیا سونے نوں پا کے مینوں چاہ نہیں مالو منال دا سبحان اللہ میں واقف غریباں دے حال دا تمہیں واقف اور یہ نعت کیا ہے کچھ کلام ہمیں ایسے پڑھنے پڑتے ہیں کہ جو آپ کی سماعتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں سبحان اللہ ہزاروں کلام لکھے جاتے ہیں ہر کلام مشہور نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں لیکن ہمارا کا لکھا ہوا کلام ہے کلام کیا ہے یہ میرے اور آپ کے درد کی کہانی ہے سبحان اللہ ہر رسول اللہ کے غلام کے درد کی کہانی دو چار اشعار پیش کرتا ہوں توجہ ہے تو کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
سبحان اللہ لیٹ کرتا ہے اسے میں سنا رہا ہوں آپ کو. حال دل کس کو سنائے کہہ لو آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے لبدیس عرب دایو سونا. اس میں پنجابی بھی ہے اردو بھی ہے عربی بھی. سبحان اللہ لبدیس عرب دایو سونا جنوں ٹونڈ پھری نگری نگری. سبحان اللہ لبدیس عرب دا او سونا جنوں ٹونڈ پھری نگری نگری. سلطان حسینہ نے تو جہاں ہوا متخری عالی القدری. سبحان اللہ تیرے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. جہاں جا کے کروں فریاد اپنی وقفت ببابک یا سندی بے محمد حسن من النظری. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا اب یہ چیز میں ختم کرنا. میں وقت کو سمجھنے والا بندہ ہوں. یہ بھی نہ سمجھو کہ ایسی خدمت کرنے پہ تو مشاوری بات نہیں کرنی. ایسی بات نہیں. ایک بھی محبت ہے علماء کی آپ سب کی اللہ آپ کو. میں تو آپ کو کوئی اجر نہیں دے سکتا ہوں. میرا مالک اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر دیتا ہے. آمین یہ تو سب ضمن ہے. جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے ہے. وہ کہیں ادھر نہیں ادھر نہیں جا سکتا. اب میں نے لالچ رکھ کے کبھی پڑھا نہیں. آپ کو ذرا مدرہ میں بلا دے بندے کہتے میں طے بھی نہیں کیا مجھے پتہ ہے نا. اس میں میرا ایمان ہے میرا رب دینے والا ہے. کوئی کسی کا کچھ نہیں دے سکتا. بے شک بے شک بے شک ملتا جو بھی ہے وہ رسول اللہ کا صدقہ ملتا ہے. حضور کے وسیلے سے ملتا ہے. وقت زیادہ نہیں لینا. میں حافظ کامران صاحب کی ایک فرمائش ہے. فرمائش بڑی اچھی ہے. یہ وہ نعت ہے جو نعت تو لکھتے رہتے ہیں ہم. مدینہ طیبہ میں تھے اور ہمارے دوست صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب نے مجھے ایک مصرع دیا. وہاں پہ کرمین شریف میں تھے. سبحان اللہ اس کے اوپر لکھو. مدینہ پاک میں نعت لکھنا بڑا مشکل کام. اس کی وجوہات ہیں بہت ساری. وہاں نعت نہیں لکھی جاتی. جس مقام پہ انسان جلووں میں گم ہو رسول اللہ کے اوپر انور کے اوپر تجلیات کی وہ بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ بارش میں جو بندہ نہا رہا ہو نہ بیٹھا ہو اس کو پھر کچھ اور نہیں سنتا. بس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ نظر گھومنے صدر بیٹھا ہے. سبحان اللہ تو یہ نعت بس حضور کی بات سے ہوئی. حضور کے قدمین میں بیٹھے ہوئے تھے تو حافظ صاحب کی فرمائش ہوتے تھے شعر سنانا میں چاہتا ہوں. واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ بے طلب بھی یہاں
جتنا بڑا بابا اس کی بڑی آرزو کر سکتی. سبحان اللہ. یہ جو آدمی نے بھی آرزو کی تھی. کچھ کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی مدینے میں گزر جائے, ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے ناپاک جسم اس دھرتی کے قابل نہیں ہیں, یہ یقین مانتے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے. سبحان اللہ. یہ شعر پیش کرتا ہوں. مجھے ایک حکم دیا گیا کیونکہ قاضی صاحب کی نسبت ہے دربار عالیہ گنگو شریف کے. سبحان اللہ. میں منقبتاں کو کاٹ لکھنا سچی بات ہے کیونکہ آج کل تو ہر بندی خواجہ خواجگان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, خواجہ خواجگان کا جب لفظ آتا ہوتا تھا یقین مانیں لقب اتنے سستے ہو گئے ہیں. اسی اگر کی لینڈ جانے ہیں تو ادھر بھارت کے ساتھ میں علماء کی بڑی قدر کرنے والا آدمی ہوں کیونکہ میں نے 27 سال پیر نصیر الدین صاحب کے گزارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان لوگوں کا مقام کیا ہے الحمدللہ ہم علماء کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. وہاں ہر جگہ پہ جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے پھر نام کے ساتھ اٹھا لیا امام. ایک وقت تک پاکستان میں امام شاہ احمد درانی سبحان اللہ احمد رضا بریلوی, لیکن اس سے پہلے کی بات کروں جب لفظ امام صاحب کا لفظ آتا تھا تو ہماری توجہ ہمارا خیال صرف ایک ہستی کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. کون سی ہستی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. سبحان اللہ. لقب اتنے سستے ہو گئے. میں نے کہا کہ میں بہت کم منقبت لکھتا ہوں جس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں نا کہ جدھر سے مجھے کچھ ملتا ہے یہ پیسے نہیں اس کے علاوہ بھی ایک خیرات ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی بھی تمنا رکھا تھا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ مجھے 44 سال تو پڑھتے ہوئے ہو گئے. جس کالج کے راستے میں پڑھنا نا میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر پورا یقین ہے یا میرے باؤ جی صاحب کی خوشیاں میں صدقہ ہے تو یا جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں نا یہ جو ابھی بات کر رہا تھا یہ ایسے لوگوں کی نگاہ شفقت اور ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں. نظر پڑ جاتی ہے کسی نظر میں بڑا کچھ ہے. پہلی نظر اگر لگ سکتی ہے چلی نظر بھی تو لگتی ہے. سبحان اللہ. میں نے حضور زندہ پیر علیہ الرحمہ میرا ان کے ساتھ لمبی اور نہ جائے گا پہ مجھے حبیب اللہ شاہ صاحب نے یہ بات بتائی تھی. میں بہت مدت پہلے جب پہلی دفعہ چھوٹا سا بچہ تھا کوئی 11-12 سال کی عمر میں نے الحمدللہ اس وقت بھی اللہ نے مجھے شوق کی میں نعت پڑھتا تھا تو مجھے مہربان لے کے گیا وہاں پہ گنگوچ حضور زندہ بھی اس وقت ظاہری حیات میں تھے تو مجھے حبیب اللہ شاہ صاحب نے یہ بات بتائی. میں تو بچہ تھا مجھے نہیں یاد پھر اس کے راوی خود حبیب اللہ شاہ نے کہا دنیا میں حضور زندہ پیر کی زندگی میں ظاہری زندگی میں 2 لوگ تھے لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ چومے. 2 لوگ ایسے ہیں جن کو بوسہ دیا ہے حضور زندہ پیر نے. سبحان اللہ. اس میں یہ ایک عاجز یہ فقیر سید الطاف شاہ. سبحان اللہ. جب میں نعت پڑھ کے وہاں سے اترا تو حضور زندہ پیر نے مجھے میرے گلے کے
اوپر پیار دیا اس گلے جو کوئی نہ کوئی تو نکل سی نا سبحان اللہ. 2-3 شعر میں نے ان کی منقبت لکھی تھی اور یہ 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں. ان کی نسبت ہے ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں. ایک چشتی قادری نقشبندی یہ ساری نہر جو ایک دریا کے اوپر ایک سمندر کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے اور اس سمندر کا نام ہے مدینہ طیبہ. سبحان اللہ. رسول کریم کی بارگاہ. توجہ سے ذرا سنیں گے تو 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں. دو یا 3 شعر بس اس کے بعد ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اے میرے خواجہ ہم کو والے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک منقبت کہی ہے غوث پاک کی، اس کے دو شعر سناتا ہوں. سبحان اللہ. شاہ بغداد صدا بول ہے پانا تیرا، شاہ
دلیل کیا دی ہے اس کی اور کس طرح اونچا کس طرح ہے شعر دیکھیے گا شاہ بغداد صدا بول ہے بالا مل کے کہو تیرا شاہ بغداد شاہ سبحان اللہ کس نے کھائی